یہ دیکھیں جب دعا کرتے دعا کے وقت وہ پھل رکھ لیتے، پھل یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 387 نکالیں، حجازی صاحب جو HMC کمپنی کی کتاب چھپی ہوئی ہے، چھاپے مختلف ہو سکتے ہیں، صدقات کے فضائل کے باب میں حدیث شریف آتی ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی، عبداللہ بن عباس اس کو روایت کرتے ہیں، صحابی کا نام ہے جناب سعد رضی اللہ عنہ۔ والدہ کی وصال کے بعد بارگاہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتت ام سعد، سعد کی اماں جی فوت ہو گئی، کیا کوئی ایسا ہے سلسلہ کہ میری ماں کو نفع پہنچے؟ آج کی بات نہیں ہے، 4.5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جناب سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ماں باپ صدقے قربان جائیں، اماں جی فوت ہو گئی، کوئی ایسی نیکی بتائیں، کوئی صدقہ خیرات کروں تو کہ میری اماں محترموں کو ثواب پہنچے گا؟ فرمایا ہاں، جو تو صدقہ خیرات کرے تیری ماں کو ثواب پہنچے گا۔ تو عرض کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے گواہ بنیں گے؟ اب میں نے اور آپ نے ایمان سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی گواہی اچھے کام میں ہوگی برے کام میں ہوگی؟ صحیح کام میں ہوگی نا۔ اب گواہی سنو، کام سنو۔ امام بخاری صاحب پیارے بزرگوں دوستوں بھائیو فرماتے ہیں اس صحابی نے کہ یا رسول اللہ سے میرا باغ ہے، پھل پکا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں وہاں سے پھل توڑوں، کہو بھائی یہ کھا لو، بھائی یہ کھا لو۔ وہ کیوں؟ وہ کھائے گا دعا کرے گا، میرے مقصد میں مجھے کامیابی ہوگی، تو حضور آپ میرے گواہ بن جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے میں گواہ بنتا ہوں۔ آپ گواہ بنے، اس نے کھڑے کا کھڑا جو باغ تھا اس کے پھل توڑے اور کن کو کھلائے؟ ریسرچ ورک کرے نا۔ کہتے جی آنکھیں پیلی پڑ گئی ہیں، اٹھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، گھٹنے میں کوئی پرابلم ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو بیٹا کہتا ابا حضور بلڈ ٹیسٹ کرائیں، تو وہ بلڈ پر ریسرچ کریں گے، بتائیں گے کہ کیا کمیاں ہیں۔ جب بلڈ ٹیسٹ کیا تو آئرن کی کمی نکلی، کیلشیم کی کمی نکلی، بلڈ کا لیول لو ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ مار دیں اس کو؟ اب دعا کریں، اب علاج کریں۔ ریسرچ کر لی، اب علاج کریں۔ ریسرچ کے بعد کام ہوتا ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے اس کی گواہی دی اور انہوں نے پھل تقسیم کیا۔ کھایا کنہوں نے؟ جن تو کھاتے نہیں، جن نہیں کھاتے۔ جن کیا کھاتے ہیں؟ وہ ہڈیاں کھاتے ہیں، وہ گوبر کھاتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کھانا تھا۔ اچھا، فرشتے بھی نہیں کھاتے؟ فرشتے بھی نہیں کھاتے، ان کی خوراک ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، یہ ان کی خوراک ہے۔ اب کھایا کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے۔ وہ پھل جو تھا وہ توڑ توڑ کے تقسیم کیا گیا، اور وہ صحابہ کہ اگر 1 کروڑ ولی اکٹھے ہو جائیں، صوفیاء اکٹھے ہو جائیں، غوث کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں، اور سارے اکٹھے ہو کے جمع ہو کے ایک باڈی کا سٹرکچر بن جائے، وہ تمام کے تمام ایک سیدنا بلال کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان لوگوں نے کھایا۔ اب ہمارے پاس تو نہیں ہے باغ، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باغوں کے پھل لے آتے ہیں۔ وہ درخت میں لٹکے تھے، ہم پرات میں رکھ لیتے ہیں پھلی۔ انہوں نے پھل کھلائے ثواب کے لیے، ہم نے رکھ لیے ثواب کے لیے، اور انہوں نے گواہ بنایا کن کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ہم نے علماء کو گواہ بنا لیا، پیچھے بیٹھے ہوئے علماء کے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، یہ وارث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم نے ان کو گواہ بنا لیا۔ آقا کریم نے ان کے لیے دعا فرما دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ یہ سب کچھ موجود ہے، صرف ہم نے پڑھا نہیں ہے۔